بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ایم فرام الائڈ اسکول سپیریئر کیمپس بحریہ ٹاؤن لاہور. آج کی ہماری کلاس ہے مطالعہ پاکستان جماعت نہم، ڈائری 4th ویک، باب نمبر 5، سبق نام تحفظ حقوق نسواں، پروٹیکشن آف وومنس رائٹس، صفحہ نمبر 135. ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم اس ٹاپک کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں یا پڑھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. تحفظ حقوق نسواں، اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وومنس کو، عورتوں کے حقوق، تشدد، ظلم، جبر کیا ہے، کیا مقام تھا عورت کا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے سے یکساں حقوق دیے ہیں. اسٹوڈنٹس، پہلی بات تو یہ ہے عورت اور مرد میں یکساں حقوق ہیں. لیکن اگر ہم زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں پہ بہت ظلم تشدد کیے گئے. زمانہ جاہلیت میں نمبر 1 ایک دور ایسا بھی رہا ہے جس میں عورت مال و متاع کی طرح ایک چیز سمجھی جاتی تھی. اسٹوڈنٹس، اسے تھوڑی بہت اہمیت اگر دی بھی جاتی تھی تو وہ صرف اتنی سی دی جاتی تھی کہ وہ خادمہ یا کنیز سے زیادہ نہیں تھی. وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. عورت کسی معاملے میں وہ بول نہیں سکتی تھی، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اسے. اگر تعلیم کے بارے میں بات کریں تو عورت کو حصول تعلیم کی یا علم کی کوئی اجازت نہ تھی، اجتماعی اس کی کوئی زندگی نہ تھی، قانونی ملکیت میں اسے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، قانونی ملکیت کے حق سے وہ محروم تھی. یہ تھی اسلام سے پہلے. لیکن اسلام نے عورت کو عورت کے جو حقوق ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے متعین کر دیے تھے، جب عورت کو صرف اسٹوڈنٹس ایک پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اسلام عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا. یہ تو تھا اسلام. انٹروڈکشن. اب ہم چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف. ریڈنگ کا تو پہلا ہے عالمی ادارہ صحت، دوسرا ہے اقوام متحدہ، تیسرا ہے پاکستان میں نسوانی تشدد. عالمی ادارہ صحت. تشدد عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم کا آ جانا، موت کا آ جانا یا نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو. اب تشدد کیا ہے؟ تشدد مارنا، ظلم کرنا، جبر کرنا. جب کوئی کسی کے اوپر تشدد کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کو زخم بھی آتا ہے، یا تو تشدد اتنا سخت کرتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، یا پھر اتنا کہ وہ نفسیاتی پاگل ہو جاتا ہے، کسی چیز سے وہ محروم ضرور ہو جاتا ہے. یہ کہلاتا ہے تشدد. اس کے بعد آتا ہے نسوانی تشدد. صنفی تشدد کی ہی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور تولدی مراحل پر برا اثر پڑتا ہے. اب نسوانی تشدد جب کسی عورت پر ہوتا ہے تو اس کی جسمانی، دماغی اور تولدی مراحل پر برا اثر تو پڑتا ہے. وہ دماغی طور پر مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی، نفسیاتی مریض ہو جائے گی. تولیدی مراحل، اگر ایک عورت ماں ہے تو اس کے بچے پر اس کا برا اثر پڑے گا. جسمانی، اس کی بازو ٹوٹ جائے گی، آنکھ ایکسپائر ہو جائے گی. جو پرابلمس ہوتے ہیں مار پیٹ میں وہ اس کے اوپر برے اثرات مرتب کرتا ہے. یہ تھا عالمی ادارہ صحت کے مطابق. سیکنڈ آتا ہے اقوام متحدہ. اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں. اس طرح عورت کو اس کی عوامی زندگی یا ذاتی زندگی میں دھمکی، مصباتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد کیا ہے؟ نسوانی تشدد جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات ہے، یعنی جسمانی بھی نقصانات، دماغی نقصانات، جنسی نقصانات. یہ تینوں اثر کرتے ہیں عورت کی تشدد، جب عورت پر ایک تشدد کیا جاتا ہے.
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تشدد گھر یا خاندان میں ناممکن ہے. ایسا نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے خاندان یا ارد گرد کے رہنے والے لوگوں میں سے کوئی باہر سے آ کے کسی پہ تشدد نہیں ہوتا. جب سنا جاتا ہے فلانے پہ تشدد ہوا، ان میں سے ان کے خاندان یا گھر والوں میں سے ہی کسی ایک بچی پہ یا عورت پہ تشدد کرتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ 35% وہ خواتین ہیں جن پر ان کے خاندان یا گھر والے ہی ان پر تشدد کرتے ہیں. تھرڈ، پاکستان میں نسوانی تشدد. دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان کی عورتیں روزانہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں. یعنی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے دنیا کے دیگر حصوں کی طرح. پاکستان میں عورتوں پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے. مثلاً تیزاب پھینک دینا، قتل کر دینا، چھری مار دینا، جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کی طرح طرح کی باتیں اور ان کی تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا بلکہ جذباتی، معاشی تنگی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، معاشرتی بھی ہوتا ہے، تنگی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتا ہے. غصے میں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں، جہیز نہ لانا، معاشی تشدد ہو گیا، سسرال والوں نے مار پیٹ کر دی. یہ سارے تشدد نسوانی تشدد ہی کہلاتے ہیں. آج کا لیکچر ہمارا اسٹوڈنٹس ختم ہوا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور ڈیفینیشنس کو اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے. اوکے، اللہ حافظ.